وآلہا سید العرب والعجم قیل فی شانہ مکی المدنی الحاشمی القرشی شفیعنا و حبیب نفوسنا و قلوبنا و مولانا ابو القاسم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایۃ امیر المؤمنین و امام المتقین و حجۃ اللہ و حسن اللہ و جنب اللہ و عین اللہ و لسان اللہ فقط علی ابن ابی طالب علی لعنت اللہ علی اعدائہم والمنکر فضائلہم من اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید واصدق القائلین واصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. صلوات. بچپن سے ایک جملہ سنتے آ رہے ہیں کہ علی کو بلا فصل محمد مصطفیٰ نے مولا بنایا. میں نہیں جانتا کس کا کیا مزاج ہے. میں یہ سوچ کر آیا تھا کہ یہ کچے کچے مکانوں میں رہنے والے کیسے رہ لیتے ہیں. ایسا لگا کسی نے میرے کان میں آ کے کہا جملات کے حوالے تقریر کا پہلا فقرہ آخری مومن تک. ایسا لگا کہ کسی نے میرے کان میں آ کے کہا مسلم عباس تجھے تو یہ بات گھر سے نکلنے سے پہلے معلوم ہونی چاہیے تھی. یہ رہتے کچے مکان میں ہیں لیکن ان کے عقیدے اتنے پکے کیوں ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد پر. عشرہ محرم الحرام سن 1447 ہجری منعقد کیا گیا ہے مرکزی امام بارگاہ حسینی قمبر علی خان ضلع شاہراہ بعنوان شجاعت علی ابن ابی طالب اور مقصد حسین. معذرت چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے کہا تھا مقصد حسین پہ پڑھنا ہے. میں نے شجاعت علی بھی رکھ دیا. نہیں وجہ کیا ہے میں وجہ نظر کر رہا ہوں. ذوالفقار علی شاہ صاحب نے مجھے بلایا اور کہا ہم نے تقریر کرنی ہے. موضوع ہے آدم. تقریر ہوئی پوری تقریر آدم پہ. تقریر کی بلندی پہ جا کر جب میں تقریر کو اختتام پذیر کر کے اترا نا تو شاہ صاحب نے مجھے کہا کہ قبلہ وہ مزہ نہیں آیا, وہ لطف نہیں آیا جو آنا چاہیے. کیوں نہیں آیا؟ میں نے کہا اگلے دن رکھیے موضوع علی اور آدم. کہاں بیٹھے ہیں؟ علی اور آدم. کیونکہ علی کے بغیر انبیاء کا ذکر بھی پھیکا لگتا ہے. علی کے بغیر انبیاء کیا اللہ کا ذکر بھی پھیکا لگتا ہے. توجہ ہے. اچھا مقصد کیا ہے؟ پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے. ذرا سی تمہید اگر یہ آپ کے حوالے ہو گئی, یہ تمہیدی تقریر ہے, یہ اگر تمہید آپ کے حوالے ہو گئی تو اگلی منزلیں بڑی آسان ہو جائیں. کسی بھی مقصد کے لیے عمل ہونا ضروری ہے.
عمل کے لیے رد عمل ہونا ضروری ہے، اور ہر عمل اور رد عمل کے لیے پہچان ہونا ضروری ہے، پہچان ہونا ضروری ہے۔ اور سورہ مبارکہ حجرات میں خود پروردگار عالم نے فرمایا، سورہ مبارکہ حجرات جو کہ 49واں سورہ ہے قرآن مجید ترتیب نزول کے اعتبار سے، تو اس کی 13ویں آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لتعرف، ہم نے تعرف کے لیے، توجہ رہے، ہم نے تعرف کے لیے قبائلہ تمہیں قبیلوں میں تقسیم کیا، اور اس کی تفسیر میں تفسیر قرآن سے لے کر تفسیر ابن کثیر تک سب نے یہی لکھا کہ پہچان ہوتی ہے اسم سے، اسم سے، نام سے۔ نام کیا ہے؟ اچھا، اب نام کی تعریف کیا ہے؟ ایک نعرہ لگتا ہے علی اسم الہی، میں کیا کروں، گفتگو اس منزل سے کہا گئی ہے کہ علی اسم الہی نعرہ حیدر، کیا علی اللہ کا اسم ہے؟ نہیں، پورے مجمع کی تائید کریں یا تنقید کریں، علی اللہ کا اسم ہے؟ علی اللہ کا اسم کہاں کہاں؟ سوال تو یہ ہے نا حضور، علی اللہ کا اسم کہاں کہاں ہے؟ دیکھیے، کیا یہ علی کی فضیلت ہے خیبر میں علی لڑے، خندق میں علی لڑے، نہروان میں علی لڑے؟ یہ پہلوان کی فضیلت تو ہو سکتی ہے، علی کی فضیلت نہیں ہے۔ علی نے سلونی سلونی قبل ان تفتدونی کا دعویٰ کیا، کیا یہ علی کی فضیلت ہے؟ نہیں میری جان، علی کی یہ فضیلت نہیں ہے، یہ کسی علامہ یا عالم کی فضیلت تو ہو سکتی ہے، علی کی فضیلت to وہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا منہ کھلا رہ گیا۔ صلوات پڑھ دیں مولا کائنات کی ذات۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا، نہیں پہلے اس منزل کو ذرا تفصیلاً بیان کریں کہ پہچان نام سے ہوتی ہے۔ ہر لغت میں یہ لکھا ہے، عربی ہو، فارسی ہو، اردو ہو، انگریزی ہو یا جرمن میں، ہر لغت میں یہی لکھا ہے کہ پہچان ہوتی ہے نام سے۔ اور اللہ قرآن مجید میں فرما رہا ہے بسم ربک، اپنے رب کا ذکر کر، اپنے رب کے اسم کا ذکر کر۔ اے پالنے والے، اب کون فرما رہا ہے؟ جو اپنی زبان سے کبھی بولا ہی نہیں، جس کی زبان سے ہمیشہ اللہ بولتا ہے۔ کیا کہا؟ اے پالنے والے، تیرے 1099 اسم ہے، تیرے کون سے اسم کا ذکر کروں؟ تو جب کہا نا کون سے اسم کا ذکر کروں، بڑے سے بڑے چیمپئن کو بھی نجف کی سرزمین پہ جا کر یہ عبارت ضرور پڑھنی پڑتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکہ یا اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ اسم، تجھ پہ میرا سلام۔ بولو نا جس تک بات پہنچی ہے، حیدر توجہ ہے عزیزان مولانا۔ تو پہچان سمجھ میں آ گئی۔ کتاب کا حوالہ مدینۃ الماجز علامہ ہاشم بارانی، یہ وہ عالم ہے اللہ کے قسم، جب یہ نجف کی سرزمین پہ جا کے مولا کائنات کو سلام کرتے تھے نا، تو مولا کی ذریعے سے سلام کا جواب آتا۔ اب اس کے علم کا اندازہ لگا۔ علامہ ہاشم بارانی اپنی مدینۃ الماجز ترجمہ کرو اس لفظ کا، معجزوں کا شہر، معجزوں کا شہر۔ اب اس میں وہ لکھتے ہیں کہ علی ایک مرتبہ امیر المومنین، امام المتقیان، حجت اللہ، حزن اللہ، جنب اللہ، زوج بطول، ایک سفر پہ نکلے۔ راستے میں ایک مقام آیا
جس مقام پر ایک یہودی مولانا ہم سفر ہوتا ہے، ذرا آگے چلے تو راستہ ٹوٹا ہوا تھا اور ایک نالا بہ رہا تھا. اس یہودی نے اپنے سامان سے ایک کپڑا نکالا اور اس کپڑے کو پانی پہ ڈالا، اس پہ بیٹھا اور پار ہو گیا. اور اس نے کہا کاش تیرے پاس بھی کوئی اس میں اعظم ہوتا تو تو بھی یہاں تک آ جاتا. کہاں بیٹھے ہیں؟ کاش تیرے پاس بھی کوئی اس میں اعظم ہوتا تو تو یہاں تک آ جاتا. کہا وہی رک 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 رک. اللہ کرے میں سمجھا کر میری جان، جب علی نے کہا نا وہی رک ہی رک، جب گیا علی چلتے ہوئے دوسرے کنارے پہ آ گیا. یہ علی کی فضیلت تھوڑی ہے. آئیے میں علی کے ایک نوکر کی فضیلت آپ کو بتاؤں جسے بہلول دانا کہتے ہیں، جسے بہلول دانا کہتے ہیں. بہلول دانا ایک ورد کرتے تھے اور میں مجھ پہ اگر کوئی مصیبت آئے تو میں یہی ورد کرتا ہوں. وہ کہتے تھے یا علی وارث وسیلہ نگہبان مددگار. اور پانی پہ چلتے تھے، کبھی ایک کنارے کبھی دوسرے کنارے. ایک مرتبہ ہارون رشید نے کہا میں بڑا پریشان ہوں، ہے تو میرے رشتہ دار لیکن کم وقت مرتا نہیں. اچھا بات پہنچی بہلول. کہا اچھا ہارون رشید ہم سے اتنا پریشان ہے، لو ہم مر گئے، لو ہم مر گئے. بلایا حکیم کو طبیب کو، کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جنازہ تیار ہو، جنازہ جا رہا ہے. دور سے ہارون نے کہا یار میں نے تو مذاق کیا تھا. وہاں سے بہلول نے اٹھ کے کہا ہم نے بھی تو مذاق کیا ہے. اللہ اکبر، ہم نے بھی تو مذاق کیا. فضیلت سمجھے آپ؟ اچھا ایک سوال ہے کہ علی کے حقیقی معنی بتا. یہ سوال اکثر آتا ہے تو اس پر میں ایک جملہ بناتا کہ کیا میں کوئی اللہ ہوں یا رسول ہوں جو علی کے حقیقی معنی بتا دوں؟ نہیں، یہ بات ہے نا کہ علی کے حقیقی معنی بتاتے ہیں. پوچھا کسی مولوی صاحب سے، مولوی صاحب نے جواب دے دیا کہ علی کے حقیقی معنی ہے بلندی. کیا علی کے اصل میں حق تو یہ ہے کہ علی کے حقیقی معنی علی کا پاک بیٹا آ کر بتائے. علی کے حقیقی معنی علی کا پاک بیٹا آ کر بتائے. لیکن میرے عقیدے کے مطابق علی سے مراد ایسی بلندی ہے جس سے آگے تصور بلندی نہ رہے، جس سے آگے تصور بلندی نہ رہے. علی اس بلندی کا نام ہے. تشریف فرمائیں رسول اللہ علی بھی تشریف فرمائیں. کتاب کا حوالہ مشارق الانوار الیقین، علامہ رجب پرسی کی لکھی ہوئی کتاب. ان کو علامہ ہندی بھی کہا جاتا ہے، لیکن جن علامہ ہندی کے بارے میں واقعات ملتے ہیں وہ علامہ ہندی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے پاس علی بیٹھے تھے کہ 2.5 برس کا حسین چلتا ہوا. مقصد حسین سمجھا رہا ہوں، توجہ رہے، تمہیدی گفتگو ہوئے. حسین چلتے ہوئے آئے، کہا بابا نانا مجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا بابا سے؟ اب یہ جب آل محمد میں ایسے معاملات جب آتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے مفاخرہ، فخر. اب دیکھیے کہ کہا کہ بیٹا میں تو دونوں سے محبت کرتا ہوں. کہا نانا زیادہ کس سے کرتے ہیں؟ تو کہا فضیلت جس کی زیادہ ہوگی محبت اس سے زیادہ ہوگی. کیونکہ مولا کائنات امیر المومنین کا خود کا فرمان ہے حسین میری 87 جنگیں ایک طرف، تیری کربلا ایک طرف. کربلا یک وجود است. یہاں سے 7 کتنا تو 7 میں جو مرشد لال سائنس
آرام فرما رہے ہیں، انہی کا فرمان ہے. اب اللہ جانے کس کا ظرف چھلک جائے. وہ کہتے ہیں کربلا یک وجود است، حسین یک وجود است. نہ دوسرا حسین ہے نہ دوسری کربلا ہے. اب کوئی بھی معاملہ ہو، کتنا بھی ظلم ہو جائے، نہ کبھی کربلا سے تشبیہ دینا، نہ کبھی حسین سے. نہ کوئی وقت کا حسین، نہ کوئی وقت کی کربلا. حسین بھی ایک ہے، کربلا بھی ایک ہے. تو کہا کہ اچھا حسین اپنی فضیلت بتاؤ. تو کہا بابا آپ مجھ سے رتبے میں بڑے ہیں، پہلے آپ بتائیں. کہا میں وہ ہوں جو 2 تلواروں سے لڑتا ہوں، میں وہ ہوں جو 2 نیزوں سے لڑتا ہوں، میں وہ ہوں جو بیک وقت میں 2 قبلوں پہ نمازیں ادا کرتا ہوں. اب علی اپنی فضیلتیں بتا رہے ہیں. کہا میں اس ابو طالب کا بیٹا ہوں جس کی آغوش میں رسالت بھی پلی، ولایت بھی پلی، امامت بھی پلی. میں اس زوج، اس کا زوج ہوں. ہائے ہائے. قبلہ علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر نقوی علیہ مقامہ ایک جملہ کہا کرتے تھے. دیکھیے یہ بات غلط پہنچائی گئی ہے کہ مریم کا کفو نہیں تھا. مریم کا کفو موجود تھا. اس کی گزارش ہے کہ اس کی ایکو کو کم کر دیجئے گا اور رینج بڑھا. صلوات پڑھ دیں پاؤں. توجہ عزیزان موجود. کہا کہ میں وہ ہوں جو اس کا زوج ہوں، اگر میں نہ ہوتا تو وہ خدا کی طرح لا شریک ہو جاتی. میں اس کا زوج ہوں. تمام فضیلت بتانے کے بعد کہا اب حسین تم بتاؤ اپنی فضیلت. کہا آپ کا نانا رحمت للعالمین ہے. کہا آپ کی نانی ملکۃ العرب ہے. آپ کا بابا میرے بابا کے مقابل ہے. آپ کی ماں میری ماں کا مقابلہ کر سکتی ہے. آپ کا کوئی بھائی تاجدار امامت و ولایت نہیں، میرا بھائی حسن تاجدار امامت ہے. میرا بھائی عباس تاجدار ولایت ہے. تاجدار ولایت ہے، میرا بھائی عباس تاجدار ولایت ہے. اب دیکھیے نا کہ مولا رضا کا دور تھا. اس منزل پہ گفتگو آ گئی ہے تو مجھے یہ روایت پڑھنی پڑ رہی ہے، ورنہ سینکڑوں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں یہاں پہ لا کے رکھ سکتا ہوں، عربی، فارسی، اردو، جن میں یہ روایت موجود ہے کہ مولا رضا کا دور تھا. ہارون رشید نے مولا کو بلایا، خدا کی لعنت ہو. جنہوں نے لعنت نہیں بھیجی ان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے. توجہ ہے. بلایا، کہا سرکار یہ عورت دعویٰ کر رہی ہے یہ آپ کی پھوپھی ہے، ذرا اسے سلام کیجیے. کہا نام کیا بتاتی ہے؟ کہا زینب کہتی ہے. یہ روایت ملے گی آپ کو تاریخ، اور ممبر سے نہیں پڑھی گئی تو میں کیا. زینب بتاتی ہے. مولا نے ایک جملہ کہا اس نام سے اس عورت کو آج بھی پہچانا جاتا ہے، انتا زینب کذابہ. کہا اچھا میں کیسے مان لوں آپ اس وقت کے امام ہیں؟ کہا برکت الصبا چلو. برکت الصبا اس مقام کو، اس عمارت کو کہا جاتا تھا جس میں دنیا جہان کے جانوروں کو، چرند پرند کو رکھا جاتا تھا. برکت الصبا کی جو سب سے بلندی والی منزل تھی نا، وہاں پہ شیروں کو پالا گیا تھا اور پنجرا تھا. یہ روایت آپ نے بہت سنی ہے، لیکن میں نے ایک نقطہ آپ کے حوالے کرنا ہے اسی روایت سے. توجہ ہے. تو مولا آئے اور مولا نے کہا جا اندر جا. کہا آپ وقت کے امام ہیں، آپ پہلے جائیں. مولا جب اندر گئے نا تو کوئی شیر طواف کرتا تھا، کوئی قدموں پہ سجدہ کرتا تھا، کوئی دامن سے اپنے رخسار کو مس کرتا تھا. اچانک ایک جو سب سے بوڑھا شیر تھا اس نے مولا کے کان میں کچھ کہا. مولا کے کان میں کچھ کہا. اس کے بعد مولا نے جو سب سے جوان شیر تھا اس کے کان میں کچھ کہا، سب سے طاقتور جو شیر تھا
مولا نے جب یہ ایک جملہ کہہ کر نکلے، ہارون رشید کانپنے لگا اور ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، مولا آپ نے اس بوڑھے شیر نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ آپ نے اس طاقتور شیر کے کان میں کیا کہا؟ کہا وہ شیر مجھ سے کہہ رہا تھا، مولا میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھ سے اپنا کھانا آہستہ آہستہ کھایا جاتا ہے، یہ سب جوان ہے، یہ جلدی جلدی کھا جاتے ہیں، اس لیے میں نے سب سے طاقتور شیر کی جملہ آپ کے حوالے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ جب تک یہ نہ کھا لے کوئی نہ کھا لے۔ ارے یہ تو حیوان بھی جانتے ہیں رزق کس سے مانگنا۔ یہ تو حیوان بھی جانتے ہیں رزق کس سے مانگنا۔ اس کے بعد مولا کے حکم پر بحکم امام علی الرضا والی خراسان والی مشہد کے حکم پر اس زینب قذابہ کو اس زندان میں ڈالا گیا، شیروں کے پنجرے میں ڈالا گیا، شیروں نے بوٹی بوٹی کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ مالک کیا قصور تھا اس کا؟ کہا زینب جیسا ہونے کا دعویٰ کیا تھا، آل محمد جیسا ہونے کی دعوے دار تھی۔ ارے قائم آل محمد کو آنے دو، یہی اپنے آپ کو عباس و مسلم سے ملانے والے کبھی شیروں کے آگے کبھی چیزوں کے آگے۔ دور حاضرہ پہ گفتگو کر رہا ہوں عزیزان موجود، توجہ ہے؟ تو یہ مفاخرہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے، لیکن اس منزل پہ پہچان پر میں ایک اور روایت آپ کے حوالے اور تقریر۔ مدینہ المعجز میں یہ اور القطرہ فی مناقب اہل بیت، علامہ سید احمد مستبق نے بھی اس روایت کو نقل کی۔ تو روایت یہ ہے کہ مولا امیر المومنین امام المتقیان حجت اللہ علی ابن ابی طالب ایک مقام سے گزر رہے ہیں۔ اس مقام کو ایوان کسریٰ کہا جاتا ہے۔ ذاکر صاحب تشریف فرمائیں۔ ایوان کسریٰ کے نام سے اس کا تاریخ میں نام ایوان کسریٰ ملتا ہے۔ ایوان کسے کہتے ہیں؟ محل، قصر۔ آج بھی جیسے آپ کے ہاں سادات کے جو گھر ہوتے ہیں ان کو حویلیاں کہا جاتا ہے، ایسی عربی میں ایوان کہا جاتا ہے۔ تو ایوان کسریٰ میں مولا آئے اور مولا نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ آپ تک پہنچ گیا نا تو میری تقریر کا مقصد پورا ہو کہ مولا فرماتے ہیں، کہا یہ فلاں عورت کا حجرہ تھا، یہاں فلاں شخص رہا کرتا تھا، یہاں فلاں بچہ رہا کرتا تھا۔ ارے یہ کھوپڑی تو میرے سامنے لاؤ جو ہزاروں برس پرانی جانی۔ کہا ایک تشت میں پانی بھر کے رکھا گیا۔ اب تشت میں پانی ہے اور کھوپڑی۔ اب مولا نے اس کھوپڑی سے کلام کرنا شروع کیا۔ کہا بتا تو کون ہے اور میں کون ہے؟ کہا میں کسریٰ ہوں، منجم کا بیٹا، جو آج سے 3000 برس پہلے قتل کر دیا گیا تھا۔ آج سے 3000 کوئی 100-200 سال 3000 برس پہلے قتل کر دیا گیا تھا۔ تو کہا اچھا بتا آپ میں کون ہوں؟ کہا آپ امیر المومنین ہیں، آپ امام المتقیان ہیں، آپ حجت اللہ ہیں، آپ حزن اللہ ہیں، آپ عین اللہ ہیں، آپ جنب اللہ ہیں، اور آپ جانتے ہیں آپ لسان اللہ کیوں ہیں؟ کیونکہ آپ ہی تو ہیں جو سیدہ کا اسم لے سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ ہی تو ہیں۔ علی کی فضیلت سمجھے؟ نہیں سمجھے۔ جب علی کی فضیلت نہیں سمجھے تو اس کی فضیلت کیا سمجھیں گے جس کے لیے محمد فرما رہے ہیں انا نحن حجت الکائنات و سیدتنا حجت علینا۔ ہم کائنات پر حجت ہیں، سیدہ ہم پر حجت۔ بہار الانوار کی 14ویں جلد سے یہ حدیث پڑھی ہے، اور بہار الانوار کتاب کا کم از کم کوئی شیعہ انکار نہیں کر سکتا، ورنہ وہ خیر سے شیعت سے خارج ہو گئے۔
تقریر ختم ہو گئی، آخری جملے آپ کے حوالے۔ اس کے بعد کسرا کی کھوپڑی سے جب کلام کرتے ہوئے مولا کے ساتھیوں نے دیکھا نا، انہوں نے کہا یہی تو پروردگار عالم ہے۔ ہاں یہ صرف عبداللہ نے تھوڑی کہا تھا، یہ صرف نصیر نے تھوڑی کہا ہے۔ کہا ایسے ایسے مولا تک بات پہنچیں گے، دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ خدا ہیں۔ مولا نے ان کو بٹھایا اور جلا دیا، درخت کے ساتھ بٹھا کر جلا دیا۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر آئے وہ اور انہوں نے کہا کہ مولا وہ تو اپنی حویلیوں میں حشاش بشاش رہ رہے، تقریر ختم ہو گئی۔ کہا حشاش بشاش رہ رہے ہیں، مولا وجہ کیا ہے؟ میں تقریر کو جلدی اس لیے سمیٹ رہا ہوں، مجھے سرکار مسلم کے خطبے کے چند مصرے آپ کے حوالے کرنے ہیں، چند جملے۔ باتوفیق الہی باتائید محمد و آل محمد۔ کہا وہ تو حشاش بشاش رہ رہے ہیں، کہا میں کیا کروں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ روایت پہنچ گئی آپ تک۔ اسی ولایت کو بچانے کے لیے حسین نے مسلم کو کوفہ بھیجا۔ مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، فضائل پڑھ رہا ہوں، فضائل میں سنیے گا یہ خطبہ۔ مسلم جب جنگ کر رہے تھے نا، یہ جملہ عجب ہے، اگر یہ پہنچ گیا نا تو مسلم کی شجاعت آپ تک پہنچ گئی۔ عجب جملہ، علی کی شجاعت پہ کیا بات کروں، لوگ مسلم کی شجاعت پہ بات نہ کر سکیں۔ مسلم بن عقیل کی شجاعت کیا ہے؟ ابن اشعث نے ابن زیاد کو خط لکھا، کہا لشکر بھیج، عقیل کا بیٹا لڑ رہا۔ میں نے بڑی آسانی سے کہہ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا۔ اس نے 4000 کا لشکر بھیجا، تھوڑی دیر بعد پھر خط لکھا، کہا لشکر اور بھیج، پھر بھیجا لشکر 4000 کا، پھر کہا لشکر اور بھیج، کہا ایک فرد ایک فرد تجھ سے نہیں سنبھالا گیا، 12000 قتل کروا دیے۔ کہا تو نے کیا سمجھا ہے، کوئی عرب کا بدو لڑ رہا ہے، ارے ہاشمی جوان ہے، عقیل کا بیٹا ہے، علی کا بھتیجا، علی کا بھتیجا ہے۔ بلند سلمان زنجیروں میں قید کر کے لایا گیا مسلم کو، مصائب نہیں ہے، فضائل ہے۔ سینہ تنا، گلے میں توق، کمر میں لنگر، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں۔ اس میں کسی نے، ایک بدو نے دوسرے بدو کے کان میں ایک جملہ کہا، وہ جملہ سن لیجیے آپ۔ تقریر ختم ہو گئی، آخری جملہ کہا امی خارج، یہ خارجی ہے۔ مسلم نے کہا انا خارجی، انا سفیر الحسین، انا قلب الحسین، میں حسین کا سفیر ہوں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کے 14 سفیروں میں سے 5ویں سفیر کو حسین کہتے ہیں، حسین کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں، حسین کے سفیر کو مسلم کہتے ہیں۔ ہم کیسے مان لیں کوئی مسلم کے برابر، ہم کیسے مان لیں؟ قید کھڑا ہے مسلم، اور مسلم نے خطبہ شروع کیا۔ مسلم کہتے ہیں الحمدللہ الذی تلی لذاتہ محمد ولیًا، حمد ہے اس اللہ کی۔ دیکھیے سفیر کیا ہوتا ہے، سفیر کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کا سفیر یا معصوم کا سفیر اللہ کی تعریف سے اپنا خطبہ شروع کرتا ہے۔ تو اس کے بعد مسلم نے کہا کہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے محمد و علی کو اپنی ذات پر دلیل بنا کر بھیجا۔ اس کے بعد کہا ان میں سے ایک کے سر پر مشیت کا تاج رکھا، دوسرے کو اپنی ارادوں کی تلوار بنایا، دوسرے کو اپنی ارادوں کی تلوار بنایا۔ کہا تم اس حسین کا مقابلہ کرنے آئے ہو جو حسین اس ولایت کا محافظ نہیں مالک ہے،
تم اس حسین کا مقابلہ کرنے آئے۔ اس کے بعد عجب جملہ ہے، کسی ذاکر کا جملہ ہے، آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اگر سن لیا تو میری تقریر کا مقصد پورا ہو گیا۔ مقصد پہ ہے نا گفتگو، مقصد حسین یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ مسلم کو بھیجتے ہوئے محمد حنفیہ کو خط میں لکھ کر کہا تھا کہ اے محمد حنفیہ، میں اپنا سفیر نہیں، تمہارے پاس اپنا دل بھیج رہا ہوں، میرا سلام ہے حسین کے اس سفیر پر جس کی بیٹیاں سفر میں یتیم ہوئی۔ آپ کی آنکھوں نے اشکوں کا وضو کر دیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، ہائے مسلم بن عقیل، کیا کہنے آپ کی وفا کی، زندان کی زنجیروں میں جکڑا کھڑا ہے مسلم بن عقیل۔ اس وقت کہا ہے پالنے والے، تجھے میری حیات کی ہر عبادت کا واسطہ اس زمین کو بلند کر جس زمین پہ میرا آقا حسین ہے۔ جانتے ہو مشابہت دو مرتبہ تاریخ میں زمین بلند ہوئی ہے، ایک مرتبہ مسلم کے کہنے پہ بلند ہوئی ہے، ایک مرتبہ تلہ زینبیہ سے ایک بہن نے کہا تھا اے پالنے والے اس زمین کو بلند کر جہاں میرا بھائی 13 ضربوں۔ اللہ مان آخری جملہ عزاداروں تفصیل سے سنیے، بڑی مصیبت ہے مسلم۔ تاریخ کہتی ہے کہ حسین جب 28 رجب کو رخصت ہوئے نا تو راستے میں ایک قاصد، قبلہ نے ابھی روایت کا ذکر کیا تھا، ایک قاصد 2 مرتبہ راستے میں جو کوفے سے آیا تھا۔ پہلی مرتبہ ملا، حسین نے پوچھا کوفے کا کیا حال ہے، کہا مسلم نے کوفے کی گلیوں کو خون سے بھر دیا ہے۔ دوسری مرتبہ جب آیا ہے نا تو حسین نے پوچھا اب بتا کوفے کا کیا حال ہے، بس یہ جملہ کہنا تھا، کہا کوفے کے بچے مسلم کے سر سے کھیل رہے ہیں، کوفے کے بچے مسلم کے سر سے کھیل رہے ہیں۔ حسین کا امامہ کھل کر گلے میں آ گیا، حسین کی داڑھی اشکوں سے بھر گئی، حسین نے اپنے پاؤں کو رکاب سے نکالا، ایک مرتبہ نالین کو اتارا، گریبان کو کھولا حسین نے، ایک مرتبہ حسین نے اپنا گریبان کھولا اور اپنی آستینوں کو لپیٹا اور کہا قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ بس یہ جملہ کہہ رہا تھا، عباس نے اپنے گھٹنوں کو خاک پر رکھا، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے میرے مولا حسین، کون سا غم ہے جو عباس کی حیات میں آپ کو کھا گیا؟ کہا عباس صبر کرے گا، کہا آقا کہاں کہاں صبر کرو، گھر میں بابا کا لاشا پڑا تھا، آپ نے کہا صبر کرو، گھر میں بابا کا لاشا پڑا تھا، آپ نے کہا صبر کرو، میرے آقا کے جنازے کو لوٹایا گیا، آپ نے کہا صبر کرو، میرے آقا کے جنازے پہ تیر برسائے گئے، آپ نے کہا صبر کرو، اجرکم من اللہ، خدا نہ رلائے کسی غم میں سوا غم حسین کی۔ عزاداروں کہا عباس ذرا میری 2 انگلیوں میں تو دیکھو، ایک منظر تھا، دارالامارہ ہے، ایک لعین کوفے کی گلیوں میں مسلم کو زلفوں سے گھسیٹ رہا ہے۔ تڑپ کے عباس نے کہا آقا مجھے کوفہ جانے کی اجازت دیجئے۔ کہا کیا کرو گے، مسلم کو بچاؤ گے؟ کہا نہیں آقا، اپنی بہن کے سہاگ کا لاشا ان ہاتھوں میں لے گا عباس۔ بس یہ جملہ کہنا تھا، عباس تو نے انصاف نہ کیا، ذرا نیچے دیکھ، میری ماں اپنے بالوں کو کھولے بیٹھی ہے، جگہ کو صاف کر کے کہتی ہے آجا میرے لال آجا، اے حسین کے سفیر، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔